میں بس صرف یہ کہنا چاہتا ہوں عمر بھائی کی بات کی تائید کرتے ہوئے، مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور جو ان کے پپٹ اور تابع افسران ہیں اور جو ادارے ان کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کے خلاف یہ بروٹیلٹی کا ایک جو ہے ایک بےہودہ قسم کا ڈسپلے کر رہے ہیں، میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہم نے اس ملک میں رہنا نہیں ہے؟ کیا ہمارا رائٹ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نون کی یہ ہمیشہ رہے گی؟ یہ یہاں سے جائیں گے نہیں؟ اگر آپ افسران ہیں تو آپ حکومت پاکستان کے ریاست کے ملازم ہیں، آپ پاکستان کی عوام کو بھی جواب دہ ہیں، یہ تو چلے جائیں گے۔ آپ اپنی وردیوں کا پولیس کی وردی پہنتے ہیں، اینٹی کرپشن کے آپ ملازم ہیں، آپ محکمہ مال کے ملازم ہیں، آپ ڈپٹی کمشنر آفیسز میں کام کرتے ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹس میں کام کرتے ہیں، آپ اس قوم اور اس عوام کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ حکومتیں چلی جائیں گی، آپ کیا منہ دکھائیں گے اس عوام کو؟ کیا منہ دکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ کیا کیا بےہودگیاں آپ کر رہے ہیں؟ ہمارے ایم این اے امیر سلطان صاحب کو ڈک کیا گیا، اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا اور ان کو ملک سے جانا پڑا، وہ یہاں پہ ہیں نہیں۔ اس کے بعد معظم جتوئی صاحب کو گرفتار کیا گیا اور جن کنڈیشنز میں ان کو 2 دن رکھا گیا وہ میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں۔ رکھنے کے بعد جب پتہ یہ لگا کہ وہ ایفیڈیوٹ دے کے آئے ہیں، اس کے بعد انہیں اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے جی اب آپ چلے جائیں۔ میاں غوث ہمارے ایک ایم این اے ہے بالپور سے، ان پہ زندگی میں شریف ترین آدمی ہے، زندگی پہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوا، ان پہ اینٹی کرپشن ایف آئی آر دے دیا۔ میرے پہ جیسے عمر بھائی نے کہا، مجھ پہ، میرے بھائیوں پہ، میری والدہ پہ 10 سال پرانی کوئی زمین ہے، اس وقت کے پٹواری اور تحصیلدار بھی آلموسٹ ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اب یہ جب سے 41 والا معاملہ ہوا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے، اس فیصلے کے بعد جناب وہ اینٹی کرپشن بھی جاگ گئی اور انہیں 10 سال پرانی زمین کا کیس یاد آ گیا۔ چٹھا صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان پہ 2 ایف آئی آرز اور ہو گئی۔ یہاں پہ بلال اعجاز صاحب بیٹھے ہیں، آج تک واپس نہیں جا سکے، 9 مئی سے لے کے آج تک واپس اپنے حلقے میں نہیں جا سکے۔ حاجی امتیاز صاحب آپ دیکھیں، وہاں پہ گجرانوالہ میں ان کو کھانا دینے کی اجازت نہیں ہے، ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی را کے ایجنٹ ہے، وہ کوئی ملک دشمن آدمی ہے۔ آپ نے ایک جھوٹا بوگس پرچہ ابیوز آف اتھارٹی کا اور یوز آف فنڈز کا آپ نے بنا دیا، جو آپ کو بھی 41 کے بعد یاد آیا ہے۔ ہمارے مستی خیل صاحب کے اوپر ایف آئی آرز ہیں، وہ روپوش ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ جمشید دستی کے گھر میں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ لوگ اسلام آباد سے اپنی جو ریسپیکٹڈ کورٹس ہیں، اپنے ان ضلعوں اور ڈویژنز کی جہاں پہ جا کے انہوں نے بیل لینی ہے، وہ وہاں بھی نہیں جا سک رہے ہیں۔ ایم این ایز کو اپنے ضلع کی اینٹی کرپشن کورٹ میں پیش ہونے کے لیے بھی پروٹیکٹیو بیلز لینی پڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ ہو جیسے حاجی امتیاز صاحب یہاں سے نکلے اور ان کو ابڈکٹ کر لیا گیا۔ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے کو فوری روکا جائے۔ اگر آپ یہ نہیں روکیں گے تو جیسے اسد عمر صاحب نے کہا کہ انارکی، تقسیم، تباہی، یہ آپ اس سے بچ نہیں سکیں گے، اور صرف بیانوں سے اور کاؤنٹر جو ایکسپلینیشنز ہیں ان سے یہ ملک نہیں چل سکتا ہے۔ سسٹم آپ چلا نہیں سکے، اکانومی آپ نے تباہ کر دی، سیکورٹی سچویشن پاکستان کے ہر کونے میں جو ہے وہ تباہ ہوتی گئی، اور اس کے بعد جو قوم کے حقیقی نمائندے ہیں آپ ان پہ جھوٹے بوگس کیسز کر کے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پھر میں بات، ہمارے ایک ایم این اے ہے ہمارے ویسٹ ریجن کے رائے حسن نواز صاحب، وہ 41 میں نہیں ہے، وہ 39 میں ہے۔ ان کو ایک صاحب فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی تھوڑے نال ملنا جی، ملاقات کرنی جی۔ انہوں نے کہا ملاقات تو کر لیں گے مگر تسی خبراں شبراں لسٹاں نہیں جی پڑھ دے۔ میں نے کہا جی کی ہویا جی؟ انہوں نے کہا میں تو 39 نہیں ہاں۔ تو آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے او ہو غلطی ہوگی، موجہ کرو تسی، چلو ٹھیک ہے ملاقات نہیں کرا۔ سو 39 والا نہیں موجہ نے تو 41 والا واسطے عذاب ہے۔ یہ اس ملک کی تقسیم ہے۔ پہلے ہم 45 اور 47 والے رولے میں پڑے رہے، وہ دا فیصلہ حالی کیتا نہیں کسی نے۔ اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ 39 اور 41 والا معاملہ ہو گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو تباہ نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف اپنے ہر ایم این اے، ہر ورکر، رؤوف حسن سے لے کے آفس کے ایک امپلائی تک ایک ایم این اے کے ساتھ کھڑے گی اور ان کی رہائی کے لیے آخری حد تک جائیں گے، خون کے آخری قطرے تک کھڑے رہیں گے۔ اور جس لائی عمل کا اعلان عمر بھائی نے اور اسد کیسر صاحب نے کیا ہے، ساری پی ٹی آئی پورے پاکستان میں لبیک کہے گی۔ پروٹیکشن آرڈرز کے لیے ہم جائیں گے اسپیکر کے پاس۔ اب جو اگلے اجلاس آ رہا ہے کہ حاجی امتیاز صاحب کو اور اس کے علاوہ اگر کوئی ہمارے اسیر ہیں جو ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہوں گے، انہیں ان روایات کو اور ان چیزوں کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ہو جائیں گے۔ اور ہمیں امید ہے یہ بے حیائی جو ہے یہ جہاں تک ہو رہی ہے وہیں تک ہوگی، یہ آگے تک ایکسٹینڈ نہیں کرے گی۔